الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الموجد والرسول المسدد والمحمود الأمجد النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتغي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد ثم الصلاة على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صلى الله سورہ احزاب آیت 39، جس میں پروردگار عالم مدح و تعریف کر رہا ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے پیغام کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے میسج کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں. خوف خدا بھی ان کے دل میں ہوتا ہے. اور یہی نہیں، ولا یخشون احدا الا اللہ، الہی راستے میں احکام کو پہنچانے میں وہ پھر تعلقات نہیں دیکھتے، رشتہ داریاں نہیں دیکھتے، وہ کسی سے نہیں ڈرتے بجز اللہ کے. اگر کوئی ایسا ہے علیکم السلام تو اللہ نے کہا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اس کا اجر و ثواب دینے کے لیے بھائی اللہ ہی کافی ہے. بندوں سے گفٹ ملے یا نہ ملے، ہدیہ ملے نہ ملے، اللہ اس شخص کو گفٹ دے گا، ہدیہ دے گا، عزت دے گا، مال دے گا، ساری چیزیں اللہ دے گا. اور صرف دنیا ہی نہیں دے گا، آخرت بھی دے گا. مرنے کے بعد جنت اس کی ہوگی، کوثر کا پانی یہ پیے گا، سلسبیل میں یہ غسل کرے گا، حور و غلمان اس کی خدمت کے لیے رہیں گے. کیوں؟ چونکہ یہ دنیا میں اللہ کے احکام پہنچانے میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا. کل کی میری گفتگو کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ کے احکام سے پہلے خود اللہ کا پہچاننا، جاننا اور اس کی معرفت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. چونکہ اگر بنیاد ہی کمزور ہو تو عمارت اوپر تک نہیں جائے، ڈھہ جائے گی، گر جائے گی. یہ مشہور مصرع ہے فارسی کا، خشت اول، بلکہ پورا شعر پڑھ دوں میں. خشت اول چون نہد معمار کچ، تا سریا میرود دیوار کچ.
اگر بنیاد کی پہلی ہی اینٹ معمار مستری صاحب ٹیڑھی رکھ دیں، پہلی اینٹ مستری صاحب ترچھی رکھ دیں، ٹیڑھی رکھ دیں، تو ستارہ ثریا تک یہ عمارت اگر بنائی جائے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی. ابتدائی اسلام میں کچھ لوگوں کی اینٹیں جو اسلام کی عمارت بنی تھی، اینٹیں ٹیڑھی ہو گئی. اب قیامت تک اسی ٹیڑھی اینٹ پہ ان کے فتوے چل رہے ہیں، ان کی فقہ چل رہی ہے، ان کا علم چل رہا ہے. کیونکہ خشت اول چون عہد میں ماں، پہلی ہی اینٹ رسول کے بعد ترچھی ہو گئی بیچاروں کی. تو انہوں نے بنیاد کو نہیں دیکھا. اللہ پاک صرف ان کی زبانوں پہ رہا، دل کے اندر نہیں اترا. قرآن نے کہا کہ سنُرِیہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم اپنی نشانیاں ان کو آفاق میں دکھائیں گے اور انفس میں دکھائیں گے. آفاق جمع ہے افق، افق یعنی بلندیاں. انفس جمع ہے نفس کی یعنی انسان، جو اس کے اندر جو نفوس ہیں 5-7 عدد، اس کی طرف اشارہ. اللہ نے کہا ہم تمہارے وجود سے باہر آفاق میں، بلندیوں میں، آسمان پر، پہاڑیوں پہ اپنی دلیلیں دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی آیات کو کب تک دکھائیں گے؟ اور صرف باہر ہی نہیں، تمہارے نفسوں میں بھی نشانیاں کب تک؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ تمام نوع انسانی پہ یہ بات واضح ہو جائے کہ ذات پروردگار حق ہے، ثابت ہے، باقی ہے، اس کے علاوہ حق کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. ساری چیزیں اسی کی اطاعت کر رہی ہیں، اسی کی فرما روائی میں ساری چیزیں نظم کے ساتھ گھوم اور ٹہل رہی ہیں. یہ سورج میاں کا ہر روز صبح سویرے اپنا چہرہ دکھانا اور رات تک نقاب ڈال لینا، یہ کیا ہر روز کا مسئلہ ہے؟ چاند صاحب پہلی تاریخ کو نکل آتے ہیں اور 26-27 کو ڈوب کے پھر پہلی تاریخ کو نکل آتے ہیں. یہ نظم کیا ہے؟ یہ نظم ایسی چیز ہے کہ اس کا منظم کرنے والا ذات پروردگار ہے. یہیں سے اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد انسان کو اللہ کے وجود کا یقین ہو جاتا ہے، اور جب وجود کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر انسان اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے. لیکن جب اللہ ہی پہ یقین انسان کا کمزور ہے اور نمونۂ عمل اس نے ان کو بنایا ہے جو پوری زندگی بزم رسالت میں بیٹھتے رہے اور خود رسول کی رسالت میں شک کرتے رہے. جب نمونہ عمل وہ لوگ ہیں تو جن کے امام ہی شکی ہوں تو ان کے امتی منزل یقین پہ کیسے فائز ہو سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں بر محمد. اسی لیے عزیزو، دینداری کے ساتھ سمجھداری کا ہونا بہت ضروری ہے. مذہب کے ساتھ بصیرت کا ہونا بہت ضروری ہے. چشم بر صورت کے ساتھ چشم دل کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. ورنہ انسان پوری زندگی نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، لیکن نتیجے میں وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. صرف دینداری کام نہیں ہے. دین کے معنی کیا ہے؟ قانون. دین کے معنی قانون ہے، یعنی نماز، روزہ، نماز قانون ہے، قانون الہی، روزہ قانون الہی، حج قانون الہی. جو ان قانونوں پہ عمل کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ دیندار. کیا کہتے ہیں؟ دیندار.
تو ہم نے کیا کہا؟ دینداری کافی نہیں ہے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ یہ کافی نہیں، جب تک کہ دینداری کے ساتھ سمجھداری نہ ہو۔ اسی لیے رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستفترق امتی من بعدی الی ثلاث و سبعین فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ۔ حضور پاک کہہ رہے ہیں میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، جن میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف مسلمانوں کا ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اچھا، اس حدیث کو اہل تشیع بھی مانتے ہیں، اہل تسنن بھی مانتے ہیں۔ حضور نے یہ کہا ہے میرے بعد 72 فرقے انہی مسلمانوں کے ہوں گے، جن میں سے 73 فرقے مسلمانوں کے ہوں گے، جن میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت میں جائیں گے۔ انصاف کیجیے، یہ مسلمانوں کے 72 فرقے جو جہنم میں جا رہے ہیں، کیا یہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے ہیں، حج کو نہیں جاتے؟ سب کچھ ہے، دین ہے ان کے پاس، مگر سمجھداری نہیں۔ چونکہ دین کے ساتھ سمجھداری نہیں ہے، لہٰذا روز قیامت اوندے منہ جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ میں ایک مثال دوں، کیا شیطان سے بڑا کوئی دیندار ہو سکتا ہے؟ قسم خدا کی، غور کیجیے، کیا شیطان سے بڑا کوئی دین پر عمل کرنے والا گزرا ہے؟ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، شیطان کا بھائی صاحب ایک سجدہ خالی 5000 سال کا تھا، فرشتوں کو بھی دھوکہ ہو گیا تھا، یہ ہم سے زیادہ مقدس ہے بھائی۔ شیطان کا ایک سجدہ، اس کی نمازیں کیسی رہی ہوں گی سوچ لیجیے آپ۔ شیطان کا ایک سجدہ صرف 5000 سال کا تھا، کتنا بڑا دیندار تھا ہے، لیکن سمجھدار نہیں تھا۔ جب آدم کے سجدے کی بات آئی تو اس نے انکار کر دیا، کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، پروردگار مجھ کو تو نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ آگ اوپر کو جاتی ہے، مٹی نیچے کو آتی ہے، لہٰذا میں چونکہ آگ سے بنا ہوں، لہٰذا افضل ہوں اس مٹی کے پتلے سے جو مٹی زمین کی طرف جاتی ہے۔ اگر وہ یہ سوچ لیتا، یہ قیاس کیا، ہاں یہ تاریخ ہے کہ سب سے پہلا شخص جس نے قیاس کیا ہے اور وہ قیاس کی وجہ سے جہنمی بنا ہے، وہ ہیں حضرت ابلیس۔ قابل بہت بنتے تھے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کے قیاس کرنا دماغ لڑانا شریعت میں شروع کر دیا۔ پالنے والے میں آگ سے، اچھا دلیل بظاہر اچھی لگ رہی ہے، ہاں جو شیطان صفت ہوتے ہیں ان کی دلیلیں ایسی ہوتی ہیں، وقتی طور پہ آدمی کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ ہم صحیح تو کہہ رہے ہیں، شیطان نے قیاس کیا کیا، دلیل کیا پیش کی، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں، کیوں؟ کہا خلقتنی من نار، اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور آدم کو مٹی سے بنایا۔ اور یہ بات واضح ہے کہ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی، اور تیرا ہی قانون ہے کہ افضل مفضول کو سجدہ نہیں کرے گا، تو میں آدم کو سجدہ نہیں کروں۔ کتنی اچھی بات لگ رہی ہے حضرت ابلیس کی۔ لیکن اگر وہ کمبخت ایسے سوچ لیتا، آگ خیانت کار ہوتی ہے، مٹی امانت دار ہوتی ہے، آگ میں جو چیز ڈالی جاتی ہے وہ جل جاتی ہے، مٹی کے حوالے اگر کوئی دانہ کر دیا جائے تو ایک کے بدلے میں 10، بلکہ 10 کے بدلے میں 100 دیتی۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔
دینداری کے ساتھ سمجھداری بہت ضروری ہے. شیطان دیندار تھا مگر سمجھدار نہیں. پھر کیا تھا؟ ہاں ایک چیز تھا. ہاں وہ چیز جو ہے جملے کی لذت لیجیے گا. شیطان دیندار تھا مگر سمجھدار نہیں. پھر کیا تھا؟ بلکہ چالاک تھا. سمجھداری اور چالاکی میں جو فرق ہے اہل ادب جانتے ہیں. شیطان سمجھدار نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ چالاک تھا. یہ کوا ہوتا ہے سمجھدار نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں سنا ہوگا کوا جو ہے بہت سمجھدار ہے، بلکہ کہتے ہیں کوا چالاک ہے. کوے کی سمجھداری مشہور نہیں ہے، کوے کی چالاکی مشہور. سمجھداری اور چالاکی میں فرق کیا ہے؟ غور کیجئے. سمجھدار انسان دنیا کے ساتھ اپنی آخرت بھی دیکھتا ہے، لیکن چالاک انسان صرف دنیاوی فائدے دیکھتا ہے. سمجھدار انسان دائمی اور ہمیشہ ہونے والا فائدہ دیکھتا ہے. چالاک انسان وقتی فائدہ دیکھتا ہے چاہے دائمی اس کو نقصان ہو جائے. سمجھدار انسان کو ہر جگہ عزت ملتی ہے. چالاک انسان ہر جگہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے. چالاک انسان، بہت توجہ، بہت اہم جملہ کہنے جا رہا ہوں. چالاک انسان ہر جگہ اپنی جان بچاتا ہے. یہاں چندہ نہ دینا پڑے، یہاں خرچ نہ کرنا پڑے. چالاک انسان ہر جگہ اپنی جان بچاتا ہے، لیکن سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے چاہے جان چلی جائے مگر ایمان کو بچاتا ہے. تو چالاک انسان ہر جگہ اپنی جان بچاتا ہے، مگر سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے چاہے اس کی جان چلی جائے مگر وہ اپنا ایمان بچاتا ہے. کربلا کے میدان میں دو شخص ہیں، ایک سمجھدار ہے ایک چالاک ہے. بہت توجہ. کربلا کے میدان میں دو شخص ایسے ہیں جو ایک سمجھدار ہے دوسرا چالاک ہے. ذہن آپ کے پہنچ گئے ہوں گے. حر سمجھدار تھا. بہت توجہ. حر سمجھدار تھا لیکن پسر سعد چالاک تھا. حر سمجھدار تھا، پسر سعد چالاک تھا. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا، سمجھداری کا نتیجہ اپنا ہے، چالاکی کا نتیجہ اپنا ہے. حر سمجھدار تھا لیکن پسر سعد چالاک تھا، لہذا ایک رات میں حر علیہ السلام بن گئے. پسر سعد جو صحابی پیغمبر کا بیٹا تھا ایک رات میں رضی اللہ سے لعنت اللہ بن گیا. صلوات پڑھیں بر محمد. لہذا عزیزو ضروری ہے کہ دینداری کے ساتھ سمجھداری بھی ہو. اگر انسان فقط دیندار ہے سمجھدار نہیں ہے تو معاشرے میں جز فتنے کے کچھ برپا نہیں ہوگا. اسی کو حضور پاک نے فرمایا قسم ظہری اسنان، دو آدمیوں نے میری کمر کو توڑ دیا. دو آدمیوں، حدیث کو بہت غور سے سنیے گا اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قسم ظہری اسنان، دو آدمیوں نے میری کمر کو توڑ دیا. ایک کون ہے؟ جاہل متنسک. ایک وہ جاہل ہے جو دیندار بنتا ہے
جاہل ہے، مسئلہ نہیں آتا ہے تبلیغ شروع کر دیتا، جاہل ہے کچھ نہیں جانتا ہے ہدایت کرنے لگتے ہیں۔ بھیا جب تم دین نہیں جانتے ہو، مذہب نہیں جانتے ہو، شریعت نہیں جانتے ہو، تو کس چیز کی جو ہے تبلیغ کر رہے ہو؟ کون سا؟ نہیں، یہ اس کے دل کی باتیں ہیں، فکر کی باتیں ہیں، جو کچھ اس کی سمجھ میں آیا اس کی تبلیغ شروع کر دی۔ حضور نے کہا بڑا خطرناک آدمی ہے، جاہل متنسک، اس آدمی نے میری کمر کو توڑ دیا ہے، مسئلہ نہیں جانتا ہے دوسروں کو بتا رہا ہے۔ بھیا نہیں جانتے تو کیا بتا رہے ہو تم؟ کہا خطرناک، دیدار ہے مگر سمجھدار نہیں ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس۔ تو حضور کہتے ہیں میری کمر کو اس جاہل نے توڑ دیا، جو دیدار ہے لیکن قانون نہیں جانتا ہے، اور عالم متنسک، اور میری کمر کو دوسرے اس عالم نے توڑ دیا ہے۔ ہاں، اس عالم نے، حضور کہہ رہے ہیں میری کمر کو توڑ دیا ہے، جو لا ابالی ہے، اسے نہ دین کی پرواہ ہے، نہ شریعت کی پرواہ ہے، نہ اللہ کو پہچانتا ہے، نہ رسول کو پہچانتا۔ عالموں کا لباس لے کے کبھی ان کی جیب پہ نگاہ ہے، کبھی ان کے پیسے پہ نگاہ ہے، کبھی ان کو بیوقوف بنا کے پیسہ لے لیتا۔ یہ کیا ہوا؟ حضور نے کہا لباس سے دھوکہ مت کھانا، یہ عالم نہیں ہے بلکہ جاہل سے بدتر ہے، جس کا خود اعتقاد اپنے پروردگار پہ نہیں ہے، وہ تمہیں دین کا درس کیا دے گا؟ دو آدمیوں نے میری کمر کو توڑ دیا، ایک وہ جاہل ہے جو تبلیغ کے لیے نکل پڑتا ہے، مذہبی بنتا ہے، دیدار بنتا ہے، اور ایک وہ عالم ہے جو لباس علماء پہن رہا ہے لیکن لا ابالی ہے، اسے نہ دین کی فکر ہے، نہ مذہب کی فکر ہے، نہ شریعت کی فکر ہے، صرف وہ اپنے پیٹ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ خطرناک لوگ ہیں۔ رسول نے کہا ان دونوں نے میری کمر کو توڑ دیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں والی دعا حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اذا ظہرت البدع فعلی العالم، جب بدعتیں ظاہر ہونے لگے معاشرے میں، بدعتیں یعنی من مانی آدمی کرنے لگے، جو قانون شریعت نہیں ہے اس کو قانون شریعت بنا کے یہ جاہل پیش کر رہا ہے، جب بدعتیں ظاہر ہونے لگے فعلی العالم ان یظہر علمہ، تو عالم پہ واجب ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے۔ فعلی العالم ان یظہر علمہ، عالم پہ واجب ہے، مستحب نہیں ہے، ضروری ہے۔ جب معاشرے میں بدعتیں پھیل رہی ہیں، لوگ منمانی کر رہے ہیں، تو عالم پہ واجب ہے اپنے علم کو ظاہر کرے۔ علم ظاہر کرنے کیا معنی ہے؟ عالم صاحب آئیں کہیں میں حجت الاسلام ہوں، یہ معنی ہے علم ظاہر کرنے کے؟ میں آیت اللہ بن چکا ہوں، یہ علم ظاہر کرنے کے معنی ہے؟ نہیں۔ حضور کہہ رہے ہیں اگر بدعتیں معاشرے میں ظاہر ہو جائیں تو عالم پہ واجب ہے اپنے علم کا اظہار کرے، لوگوں کو حلال و حرام کی تعلیم دے، لوگوں کو اخلاقیات کی باتیں بتائے، لوگوں کو صلہ رحم بتائے، لوگوں کو زندگی جینے کا سلیقہ بتائے۔ یہ ہے، اگر بدعتیں ظاہر ہونے لگے تو عالم پہ واجب ہے اپنے علم حلال و حرام کو ظاہر کرے، اور اگر عالم ایسا نہ کرے فعلیہ لعنت اللہ، حضور کہتے ہیں جب بدعتیں ظاہر ہوں اور عالم علم کو چھپا رہا ہو تو ایسے عالم پہ اللہ کی لعنت ہو۔ جملہ کہہ دوں، جو عالم لعنت اللہ بن جائے وہ علی ولی اللہ کا چاہنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ محمد والے محمد صلی اللہ
ہمارے معاشرے میں فتنہ کیوں برپا ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ علماء ظاہراً اپنا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، حلال و حرام جو حق ہے بیان کرنے کا نہیں بیان کر پا رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے پارٹی کے چکر میں لگا ہوا، یہی پارٹی بازی تھی جس کی وجہ سے ابتدائی اسلام میں بھی فتنہ پھیلا، وہ فتنہ جس کے لیے قرآن نے 2 جگہ کہا تھا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ۔ یاد رکھنا، فتنے کا گناہ قتل سے زیادہ ہے، فتنے کا گناہ قتل سے شدید۔ آپ ہیں مولانا فتنے میں ہوتا ہی کیا ہے؟ ذرا ہم نے ادھر کی بات ادھر لگا دی، سمجھ، امنیت ختم ہو گئی، اضطراب معاشرے میں پیدا ہو گیا، اتنا بڑا گناہ؟ جی ہاں، کسی کی مخبری ہم نے کر دی، اس سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ کسی کی مخبری کر دی غلط کام کرتے ہو، کہ بھئی اللہ نے جس کے عیب کو چھپایا ہے آپ اس کے عیب کو ظاہر کیوں کر رہے ہیں؟ نتیجہ کیا ہوا؟ معاشرے میں فتنہ پیدا ہو گیا۔ قرآن نے کہا جو تم نے گناہ کیا ہے تحسبونہ ہینا، سمجھتے ہو چھوٹا سا گناہ ہے، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، یہ گناہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ فتنے کا گناہ قتل سے زیادہ، قرآن کہہ رہا ہے فتنے کا گناہ قتل سے زیادہ۔ کیوں؟ دیکھیے، قتل میں کبھی ایک آدمی مارا جاتا ہے یا ایک گروہ، ٹھیک، معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر معاشرے میں فتنہ برپا ہو گیا تو یہ جنگ نسلاً بعد نسل چلتی رہتی ہے۔ دوسری دلیل کہ فتنے کا گناہ قتل سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ قتل میں انسان کی جان جاتی ہے مگر ایمان باقی رہتا ہے، لیکن اگر معاشرے میں فتنہ برپا ہو گیا تو چاہے انسان کی جان باقی ہو مگر اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسی جان کا کیا فائدہ ہے جہاں ایمان ہو ہی نہ، یہ تو جہنمی بن گئے۔ اسی لیے بی بی سیدہ نے باغ فدق غصب ہونے کے بعد جو خطبہ دیا، جو تقریر کی مسجد نبوی میں آ کے، اس میں آپ نے کہا تھا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، والرسول لما یقبر، ابھی تو رسول کو قبر کے حوالے بھی نہیں کیا گیا تھا، تم نے دفن رسول سے پہلے خلیفہ رسول بنا لیا۔ زعمتم خوف الفتنہ، جب تم سے پوچھا گیا اتنی جلد بازی کیوں کی، دفن رسول کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ کہا بی بی بات یہ تھی اگر ہم دفن رسول کا انتظار کرتے پھر حاکم و خلیفہ بناتے تو معاشرے میں فتنہ برپا ہو جاتا، اور فتنے کا گناہ قتل سے زیادہ ہے، لہٰذا فتنے سے بچنے کے لیے ہم نے دفن رسول سے پہلے خلیفہ رسول بنا لیا۔ بی بی نے کہا زعمتم خوف الفتنہ، تم فتنے کا بہانہ کر رہے ہو، الا فی الفتنۃ سقطوا، میری نگاہوں میں ایسی خلافت جس کا فیصلہ دفن رسول سے پہلے کیا جائے یہ خلافت خود فتنہ ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے بی بی کا، جس حکومت و خلافت کا فیصلہ دفن رسول سے پہلے کر لیا جائے وہ خود فتنہ ہے، اس کے اثرات قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے۔ آج وہی حالات ہیں۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں کہ فتین حکومتوں کے تابع دار دنیا میں فتنہ ہی پھیلائیں گے، مصلح دین نہیں ہو سکتے۔ لہذا فتنے سے بچنے کے لیے حق دیکھنا پڑے گا۔ کیوں؟ جہاں پارٹی بازی ہوگی حق ختم ہو جائے گا، باطل پہ ہم آ جائیں گے،
دینداری رہے گی، سمجھداری نہیں رہے گی، نتیجے میں ہم جہنمی بن جائیں گے۔ اتحاد بہت ضروری ہے۔ اتحاد کب ہوگا؟ جب ہر آدمی کو اس کا حق ہم دے دیں۔ مثلا جو ممبر کے لائق ہے اسے ممبر دے دیں، جو مائک کا کام جانتا ہے اسے مائک دے دیں، جو کیمرہ مین ہے کام جانتا ہے اس کے حوالے کیمرہ کر دیں، جو اہل علم ہے وہ آگے آگے بیٹھے ہے، ہم الٹا کر دیں۔ زرخام صاحب کی جگہ یہ ہے، فلاں صاحب نے کہا آج ہم ممبر پہ بیٹھیں گے، کیمرہ مین جو مووی بنا رہا ہے دوسرے صاحب آئے جاہل تھے، کہا آج میں مووی بناؤں گا، روز کیا آپ ہی بنائیں گے کیا؟ نتیجے میں اختلاف ہوگا، ٹینشن ہوگا، لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ تو فتنہ ختم کرنے کے لیے بہترین مشورہ یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق دے دیا جائے، جو جس چیز کا مستحق ہے اس کو وہ حق دے دیا جائے تو معاشرے سے فتنہ ختم ہو جائے گا۔ قرآن نے آواز دی انما المؤمنون اخوہ، یاد رکھنا تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ ایرانی ہوں، چاہے وہ امریکی ہوں، چاہے وہ ہندوستانی ہو یا پاکستانی ہو، اگر مومن ہیں تو سرحد ایمان میں نہیں ہوتی۔ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی، چاہے جہاں کے ہوں، جس جگہ کے ہوں، جس محلے کے ہوں، یہ ہے ایمان۔ صاحب ان کو ہم شیعہ مانتے ہی نہیں ہیں، یہ کون سا ایمان ہے بھائی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایرانی غیر ایرانی کوئی فرق نہیں کرتا ہے، تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ رسول اسلام جب منبر پہ آتے تھے تو پہلا جملہ آپ کا یہ ہوتا تھا کہ لا فخر للعربی علی الغیر العربی ولا للقرشی علی الغیر القرشی کلہم اولاد الآدم۔ دیکھو کوئی فخر نہیں ہے عربی کو غیر عربی پر، کوئی فخر نہیں ہے قریشی کو غیر قریشی پر، کلہم اولاد الآدم، سب جناب آدم و حوا کی اولادیں۔ اگر فخر کرنا ہے تو انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہ سب سے بڑا ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ ہے، جو حلال پہ سب سے زیادہ عمل کرتا ہے، جو حرام سے سب سے زیادہ بچتا ہے۔ ورنہ ایک مومن ہونے کے اعتبار سے، ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے لا فخر للعربی علی الغیر العربی، عربی کو غیر عربی پہ کوئی فخر نہیں ہے، قریشی کو غیر قریشی پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ رسول نے اس قول کو عملی جامہ اپنے زمانے میں پہنایا، واقعات سنتے رہتے ہیں، فقط ایک اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا۔ کوئی فخر نہیں ہے کالے کو گورے پہ، کوئی فخر نہیں ہے سہیل رومی کو ایک عربستان کے رہنے والے پہ، کوئی فخر نہیں ہے سلمان فارسی کو ایک بدو عرب کے اوپر جو مسلمان، لا فخرہ۔ تو رسول نے اس قول کو عملی جامہ پہنایا، بلال حبشی کو مؤذن بنا دیا۔ بلال حبش کے رہنے والے تھے، سویڈن کے رہنے والے تھے، ان کا رنگ کالا تھا، یہ پہلے غلام بھی تھے۔ جب یہ مؤذن بنے اور مسجد میں جا کے اذان دیتے تھے، حیا علی الصلاۃ، آؤ جلدی کرو نماز کی طرف، تو سینکڑوں عربی بڑی تیزی کے ساتھ ان کی آواز پہ دوڑتے تھے۔ جبکہ اسلام سے پہلے کیا تھا؟ ایک عربی ہوتا تھا سیٹھ یا شیخ کہہ لیجئے، اس کے 10 غلام ہوتے تھے کالے، وہ ایک آواز بلند کرتا تھا، کالو آؤ، 10 غلام دوڑتے ہوئے آتے تھے، حضور کیا حکم ہے، حضور آپ کا فرمان کیا ہے۔ لیکن اسلام آنے کے بعد معاملہ الٹ گیا، پہلے ایک عربی کی آواز پہ 10 عجمی و کالے آتے تھے، اسلام کے بعد ایک کالے کی آواز پہ
10 عربی دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اب ان کی طبیعت پہ بڑا بار تھا، ہائے ہائے اب تو ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے پھنس گئے ہیں. اب ہم کہیں نہیں سکتے بلال سے ہم افضل ہیں، سلمان سے ہم افضل ہیں، سہیل رومی سے ہم افضل ہیں. لہذا لاؤ نقص نکالا جائے. سنتے رہتے ہیں، لاؤ نقص نکالا جائے. آپس میں کہنے لگے چونکہ بلال عربستان کے نہیں ہیں، حبشی ہیں، ان کی قراءت صحیح نہیں ہے، ان کا تلفظ صحیح نہیں ہے. یہ تو میاں اشہد اللہ الہ الا اللہ کو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں. بڑا نقص تھا. ہمارے یہاں بھی قراءت کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. تلفظ کا صحیح ہونا یہ انسان کے پڑھے لکھے ہونے کی دلیل ہے. آئے رسول کے پاس، یا رسول اللہ آپ نے بلال حبشی کو مؤذن تو بنا دیا، اذان دینے والا تو بنا دیا، لیکن ان کا تلفظ صحیح نہیں ہے، ان کی قراءت صحیح نہیں ہے. آپ تو سنتے رہتے ہیں حضور، یہ تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں. ہم میں سے کسی کو بنا دیجئے. ہماری آوازیں بھی سریلی ہیں، ہماری قراءت بھی اچھی ہے، ہمارا تلفظ بھی صحیح ہے. یا رسول اللہ ہم میں سے کسی کو بنا دیجئے. ابھی رسول کچھ کہنے جا رہے تھے، جبریل امین اللہ کی طرف سے نازل ہو گئے. کہا یا رسول اللہ ان عربیوں سے کہہ دیجئے اپنے اعتراض کو اپنے پاس رکھے. کیوں؟ سین بلال شین عند اللہ، بلال کی سین اللہ کے نزدیک شین ہے. بلال کا اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنا اللہ کے نزدیک اشہد اللہ الہ الا اللہ. کیوں؟ چونکہ تم منہ سے نکلی ہوئی آوازوں کو سنتے ہو، اللہ دل سے نکلی ہوئی آوازوں کو سنتا. محمد والے محمد سلمان. تو عزیزو دینداری کے ساتھ سمجھداری کا ہونا بہت ضروری ہے. جنگ نہروان میں جو خوارج تھے یہ پہلے خود حضرت علی کے سپاہی تھے. جنگ صفین میں جب قرآن بلند ہوا تھا انہوں نے بغاوت کر دی. نتیجہ بڑے خطرناک بن گئے. جہاں بھی علی والے ملتے تھے ان کو قتل کرنے لگے. ہے کتنے خطرناک لوگ. 9 صفر 38 ہجری کو یہ جنگ ہوئی. بہت مختصر سی جنگ تھی. تھے تو ہزاروں کی تعداد میں خوارج، لیکن چونکہ ایمان کے کمزور تھے لہٰذا ایک ہی دن میں نتیجہ سامنے آ گیا، ختم ہو گئی جنگ. جنگ نہروان ایک دن کے بعد ہونی تھی، یعنی رات تھی اس کے بعد دن تھا. دن میں جنگ نہروان ہونی تھی. اچھا خوارج ان سے بڑا دیدار، ظاہری دیدار تاریخ میں نہیں دیکھا گیا. یہ لوگ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے. کوئی قرآن پڑھتا تھا، کوئی نماز تہجد پڑھتا تھا. ان کی نمازوں سے، قرات قرآن سے بہت سے لوگ جو حضرت علی کے لشکر میں تھے وہ شک میں پڑے تھے. بھائی ان سے جنگ کرنا پتہ نہیں جائز ہے یا جائز نہیں. مذبذب تھے بہت سے لوگ. ٹھیک، دن میں جنگ ہونے والی تھی. تو یہ کتنے بڑے دیندار تھے یہ لوگ. رات میں حضرت علی نے اپنے ایک صحابی کمیل کا ہاتھ پکڑا. آدھی رات گزر چکی تھی. کہا کمیل چلتے ہیں خوارج کے حالات کو دیکھتے ہیں، ان کی چھاؤنی کی طرف. مولا خطرہ ہے. کہا میرے ساتھ آؤ، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. کمیل کو لیے ہوئے حضرت علی ایک خارجی کے خیمے کی طرف سے گزر رہے تھے. وہ خارجی آدھی رات کے بعد
بڑی دھن میں سریلی آواز کے ساتھ قرآن پڑھ رہا تھا، اور جب وہ سورہ زمر کی اس آیت کریمہ میں پہنچا، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، اس آدمی کے مانند کون ہو سکتا ہے جو رات کے ایک پہر میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے لیے قیام کر رہا ہے، اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے، یحذر الآخرہ، آخرت سے بھی ڈر رہا ہے، وَيَرْجُو رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اپنے پروردگار کی رحمت کی اسے امید ہے۔ جیسے کمیل نے یہ آیت سنی، بجلی بن کے ان کے دل پہ گری، یہ تھر تھرانے لگے، مولا اس کی قرات کتنی اچھی، مولا یہ کتنے دل سے قرآن پڑھ رہا ہے، اے کاش میں اس کے جسم کا ایک بال ہوتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کا خصوصی صحابی۔ یہی دعائے کمیل جو ہمارے درمیان ہے وہ یہ انہی کمیل سے نقل ہے، کمیل ابن زیاد۔ اتنے مقدس صحابی شک میں پڑ گئے، مولا کاش میں اس قاری کے جسم کا ایک بال ہوتا، چونکہ یہ قاری اس قرات کی وجہ سے جنت جائے گا، میں اس کے جسم کا ایک بال بن گیا تو اس کے طفیل میں میں بھی جنت چلا جاؤں گا۔ مولا نے اس وقت کمیل کو کوئی جواب نہیں دیا۔ صبح ہوئی 9 صفر، جنگ شروع ہوئی، ایک ہی دن میں یہ جنگ ختم ہوئی۔ مولا شام کے وقت میدان جہاد میں آئے اور لوگوں کو جو مقتول پڑے ہوئے تھے خوارج کے ان کو دیکھنے لگے، چونکہ تھے تو پہلے اپنی فوج کے لوگ، یہ کہا اچھا یہ فلانے ہیں فلاں محلے میں رہتے تھے، اچھا یہ فلانے ہیں جو مارے گئے ہیں فلاں کے بھائی ہیں، اچھا یہ کچھ دنوں تک سردار لشکر بھی تھے، اچھا کچھ لاشیں اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ مولا نے سپاہیوں سے کہا ان کو الٹو، یہ کون صاحب ہے؟ ایک صاحب کو الٹا گیا، مولا نے کہا ہاں یہ تو بہت دنوں تک میرے پاس بیٹھتا تھا۔ جو ایک اور لاش دور پڑی ہوئی تھی اوندھی، کہا اس کو پلٹو، اس کو جب پلٹا گیا تو علی نے بغور اس کو دیکھا، پہچان لیا، کہا کمیل یہاں آؤ۔ کمیل نے کہا مولا کیا بات ہے؟ کہا اس قاری کو پہچانتے ہو، اس دڑیل کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں مولا ہم نہیں پہچانتے، داڑھی تو بڑی لمبی ہے، مومن لگ رہا ہے خارجی لیکن لگ رہا ہے مومن۔ کہا رات میں یاد ہے امن ہوا قانت آناء اللیل، یہ وہی آدمی ہے جو رات میں قرآن کی اس طریقے سے تلاوت کر رہا ہے۔ اس آدمی کے مانند کون ہو سکتے، یعنی میرے مانند کون ہے جو رات میں اٹھ کے اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے، اللہ کے لیے سجدہ کر رہا ہے، اللہ کے لیے قیام کر رہا ہے۔ کمیل یاد ہے؟ کمیل تھر تھرانے لگے، مولا ہاں یہ وہی ہے، میں تو رات میں یہ کہہ رہا تھا اے کاش میں اس قاری کے جسم کا ایک بال ہوتا، اس قرات کی وجہ سے جنت جائے گا، اس کے طفیل میں میں بھی جنت چلا جاؤں گا۔ مولا نے کہا دیکھ لیا کمیل، دین کے ساتھ بصیرت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ قاری رات کی تاریکی میں قرآن صامت کی تلاوت کر رہا تھا، لیکن دن کے اجالے میں قرآن ناطق علی کے مقابلے میں آ کے قتل ہو گیا، چونکہ دینداری کے ساتھ سمجھداری نہیں تھی، لہذا اپنے کو جہنمی بنا لیا۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سمجھ گئے بات کو؟ دینداری کے ساتھ سمجھداری کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جنگ نہروان اتنی خطرناک تھی، علی کے علاوہ کوئی جنگ کر بھی نہیں سکتا تھا، چونکہ بات یہ تھی باپ خوارج کی طرف تھا، بیٹا علی کی طرف تھا۔ اکثر رہنے والے کوفے کی تھے یہ لوگ، چچا خوارج کی طرف ہے، بھتیجا ادھر ہے، بڑا بھائی خوارج کی طرف ہے، چھوٹا بھائی علی کی طرف ہے۔ آسان کام نہیں تھا جنگ کرنا، اسی لیے مولا نے اس جنگ کو فتح کرنے کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ایھا الناس، مجھے پہچانو، فإنی فقعت عین الفتنہ، میں علی وہ ہوں
جس نے فتنے کی دونوں آنکھوں کو پھوڑ دیا. میں علی وہ ہوں جس نے فتنے کو اندھا کر دیا. ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. علی والا, بھائی علی کون ہے؟ جس نے فتنے کو نابینا کر دیا, اندھا کر دیا. علی والا چاہے جتنا گر جائے مگر وہ فتین نہیں ہوگا. لہذا عزیزو ضروری ہے کہ دینداری کے ساتھ سمجھداری ہو, ورنہ پوری عمر انسان قرات قرآن کرے گا, حافظ قرآن بنے گا, علی کی ولایت کا انکار کر کے جہنم میں چلا جائے. کس کا گھرانہ علی جیسا ہے؟ یہ وہ ہیں جن کی مدح میں قرآن کہہ رہا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ وہ ہیں جو اللہ کی محبت پہ مسکین کو, یتیم کو اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں, اور کہتے کیا ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. ہم جو کھلا رہے ہیں دکھاوے کے لیے نہیں, تعریف کے لیے نہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے جزا نہیں چاہتے, شکریہ نہیں چاہتے. کھاؤ میرے گھر کا, شکریہ اس پروردگار کا. یہ ہے واقعہ. جانتے ہیں کہ نذر کے روزے تھے, اہل بیت پیغمبر نے رکھے. جب افطار کا وقت آیا تو ایک مسکین کی آواز آئی, اہل بیت آج کے دن میں بھوکا ہوں. خود بھی بھوکے تھے, روزے سے کہہ سکتے تھے ہم بھی تو بھوکے ہیں. نہیں, علی نے اپنے سامنے کی روٹی اٹھائی, حسنین شریفین نے اپنے سامنے کی روٹی اٹھائی, ٹھیک, بی بی سیدہ نے اپنی روٹی اٹھائی, فضہ نے اپنی روٹی, سب نے اپنی اپنی روٹیاں, اپنا اپنا افطار اس مسکین کو دے. ہم بھوکے رہیں گے لیکن مسکین کی بھوک کو نہیں دیکھیں. دوسرے دن پھر روزے پہ روزہ رکھا. افطار کا وقت آیا, پھر آواز آئی باہر سے, اہل بیت پیغمبر ایک دن کا بھوکا ہوں. کون؟ کا یتیم. یتیم اہل بیت کہہ سکتے تھے تم ایک دن کے بھوکے ہو, ہم تو 2 دن کے بھوکے. نہیں, سب نے اپنی روٹیاں اٹھا کے, افطار اٹھا کے اس یتیم کے حوالے کر. تیسرے دن پھر روزے پہ روزہ رکھا. افطار کا وقت آیا, پھر آواز آئی اہل بیت پیغمبر میں بھوکا ہوں, ایک دن کا بھوکا. کون؟ کا اسیر ہوں. سب نے اپنے سامنے کی روٹیاں اور افطار اٹھا کے اس اسیر کو دے. ختم ہو گئی بات. یہ ہیں اہل بیت پیغمبر. ان سے مسکینوں, یتیموں اور اسیروں کی بھوک و پیاس نہیں دیکھی جا سکتی. آپ جانتے ہیں پہلے دن آنے والا کون تھا؟ مسکین. دوسرے دن آنے والا کون تھا؟ یتیم تھا. تیسرے دن آنے والا کون تھا؟ اسیر. یعنی جو مسکین تھا وہ یتیم نہیں تھا, جو یتیم تھا وہ اسیر نہیں تھا. ہائے, خود اہل بیت کے بچوں پہ ایک ایسا وقت پڑ گیا کہ ایک ہی وقت میں ان کے بچے یتیم بھی تھے, مسکین بھی تھے, اسیر بھی تھے. عزادارو, کیا سکینہ سے بڑھ کے کوئی یتیم ہو سکتا ہے؟ کیا سکینہ سے بڑھ کے کوئی مسکین ہو سکتا ہے؟ کیا سکینہ سے بڑھ کے کوئی اسیر ہو سکتا ہے؟ سکینہ یتیمہ ہیں چونکہ حسین کی شہادت ہو گئی. سکینہ مسکین ہیں کیوں؟ بچی کا سارا مال و زر لوٹ لیا گیا. یہاں تک کہ بچی جو گوشوارے پہنے تھی, شمر ملعون نے تماچے مار کے اس کو بھی چھین لی. بچی اسیر ہے. اسارت کا عالم آپ جانتے, علماء بیان کرتے ہیں ہر بیوی کے شانے میں رسی باندھی گئی تھی, لیکن چونکہ سکینہ کا قد چھوٹا تھا, سکینہ بیوی کے گلے میں رسی باندھی گئی تھی. جب بیویاں چلتی تھی تو سکینہ کا دم گھٹنے لگتا تھا. سکینہ رو کے کہتی تھی بھوٹی اماں بیویوں سے کہہ دیجئے ذرا آہستہ چلے, میرا دم گھٹ رہا ہے.
اجرکم علی اللہ۔ عزادارو سکینہ کی مصیبت عجیب ہے۔ جب حسین آخری رخصت ہو کے مقتل کی طرف جا رہے تھے تو پیچھے سے کسی بچی کی نحیف سی آواز آئی، بابا آہستہ چلیے، پیاس کی شدت کی وجہ سے مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے۔ حسین نے مڑ کے دیکھا، کہا سکینہ تم نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، اب کیوں آ رہی ہو؟ کہا بابا میری آخری خواہش ہے، اسے پوری کر دیجئے کہ شوق سے جائیے۔ حسین ابن علی کہتے ہیں سکینہ تیری آخری خواہش کیا ہے بتاؤ، میں اسے پوری کر دوں۔ کہا نہیں بابا ایسے نہ بتاؤں گی، پہلے آپ بیٹھ جائیے۔ سلطان کربلا حسین ابن علی کربلا کی جھلستی ہوئی دھوپ میں بیٹھ گئے، بچی باپ کی آغوش میں بیٹھ گئی۔ حسین نے کہا سکینہ بتاؤ آخری خواہش کیا ہے؟ سکینہ پھر بھی کچھ نہ بولی۔ ایک مرتبہ اپنے بابا کے ہاتھ کو لیا، سر پہ رکھا، دست شفقت پھیرنا شروع کر۔ حسین نے کہا سکینہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا جس طریقے سے چچا مسلم کی شہادت کے بعد آپ نے بہن رقیہ کے سر پہ یتیمی کا ہاتھ پھیرا تھا، بابا میرے سر پہ بھی یتیمی کا ہاتھ پھیر۔ حسین ابن علی تھر تھراتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ کہا سکینہ تیرے دل میں یہ خواہش کیسے پیدا ہوئی؟ کہا بابا آپ بتائیے یا نہ بتائیے، مجھے معلوم ہے آپ کی شہادت کے بعد بھائی سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوگی، پیروں میں بیڑی ہوگی، گلے میں طوق خاردار ہوگا، ماں بہنوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، بابا کوئی دست شفقت پھیرنے والا نہ ہوگا، کوئی تماچے مارے گا، کوئی تازیانے مارے گا۔ بس عزادارو ایک روایت التماس دعا۔ اس بچی کی ایک عادت یہ تھی کہ یہ بچی ہمیشہ باپ کے سینے پہ سوتی تھی۔ بعد شہادت حسین جب شام غریبہ آئی، سکینہ کو باپ کا سینہ یاد آیا، نیند آنے لگی، یہ بچی مقتل کی طرف چل پڑی، آواز دے رہی تھی بابا کہاں ہو مجھے آواز دو۔ اف وہ ننھی سی مسافر ہو رہے غم کا سفر، یالی کہتی تھی گھبرا کے جو لگتی ٹھوکر، آتی تھی بن کی فضاؤں میں جو خوشبوئے پدر، مطمئن ہو کے ٹھہر جاتا تھا ننھا سا جگر، کہتی تھی روکے بلاؤں کا بسیرا ہے بہت، انگلیاں تھام لو بابا کہ اندھیرا ہے بہت۔ بابا آواز دو کہاں ہو؟ مقتل کے گوشے سے آواز آئی، الیہ الیہ سبحانہ سبحانہ، سکینہ ادھر آ جا تیرا بابا ادھر ہے۔ آواز کے سہارے سے سکینہ ایک جسم بے سر تک پہنچ گئی، سمجھ گئی اسی سر سے آواز آ رہی ہے، اسی جسم سے آواز آ رہی ہے، یہی میرے بابا ہیں۔ سکینہ نیند میں ہے، چاہتی ہیں بابا کے سینے پہ لیٹ جائیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ بچی بابا کے سینے پہ لیٹ نہ پائی، چونکہ حسین کے جسم پہ جو تیر لگے ہوئے تھے وہ بہت بڑے بڑے تھے، اس کے مقابلے میں بچی کے ہاتھ بڑے چھوٹے تھے۔ سکینہ دائیں طرف سے آئی سینے پہ لیٹ جائے نہ لیٹ پائی، بائیں طرف سے آئی سینے پہ لیٹ جائے نہ لیٹ پائی، بچی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ ایک مرتبہ بچی بیٹھ گئی، اس شام غریبہ کے سناٹے میں اپنے بابا کے سینے سے تیروں کو نکالنا شروع کر دی، جس میں شہ سے کبھی گھبرا کے نکالے زوفار، ڈھونڈتی تھی کبھی گیسوئے شہ عرش وقار، چاہتی تھی کبھی رخسار پہ رکھ دے رخسار، ہاتھ پھیلایا کہ لگ جائے گلے سے ایک بار۔ صاحبان اولاد ہیں جانتے ہیں جب بچوں کو پیار آتا ہے تو باپ کا چہرہ تلاش کرتے ہیں،
شام غریبہ کے سناٹے میں جب بچی کو بابا پہ پیار آیا تو حسین کا سر بچی تلاش کرنے لگی، سر تو حسین کا تھا نہیں، جس میں شے سے کبھی گھبرا کے نکالے سوفار، ڈھونڈتی تھی کبھی گیسوئے شہ عرش وقار، چاہتی تھی کبھی رخسار پہ رکھ دے رخسار، ہاتھ پھیلایا کہ لگ جائے گلے سے ایک بار، وہ بچی جو اندھیروں میں سحر ڈھونڈتی تھی، باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی سر ڈھونڈتی تھی، بابا آپ کا سر ظالموں نے کاٹ دیا، بابا خیموں میں آگ لگی ہے، بابا شمر نے تعزیہ نے مار